ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ان اسباب میں سے ایک اہم اسباب کو بیان کرنے والا ہوں جن کی وجہ سے خاندان میں لڑائیاں ہوتی ہیں، لاٹھیاں چلتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، مقدمہ بازیاں ہو جاتی ہیں۔ وہ سبب یہ ہے کہ آج ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں معاملات کی صفائی نہیں ہے۔ شریعت کا ایک حکم ہے، تعاشروا کالاخوان و تعاملوا کالاجانب، کہ تم آپس میں بھائیوں کی طرح رہو، اخوت اور محبت کا برتاؤ کرو، آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ لیکن جب بات آ جائے کاروبار کی، بات آ جائے لین دین کی، بات آ جائے ملکیت اور آنرشپ کی، تو یہ اجنبیوں کی طرح کرو، یعنی معاملہ بالکل صاف اور کلیئر ہونا چاہیے کہ گھر کی کون سی چیز کا کون مالک ہے، کس چیز کی آنرشپ کس کے پاس۔ یہ شریعت کا بہت زبردست حکم ہے۔ اس میں لاپرواہی کی وجہ سے اور اسے دین کا حصہ نہ سمجھنے کی وجہ سے بعد میں چل کر لڑائیاں ہوتی ہیں، بھائی بھائی دشمن ہو جاتے ہیں، باپ بیٹے دشمن ہو جاتے ہیں، اور مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں، لاٹھیاں چل رہی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ شریعت کے اس حکم پر عمل نہیں ہے کہ معاملات کی صفائی نہیں ہے، کہ گھر کا مالک کون ہے۔ گھر میں بہت ساری چیزیں ہیں، کون سی چیز کس کی ہے۔ دکان ہے، دکان میں کئی لوگ کام کر رہے ہیں، کس کا کتنا حق ہے، کیوں کام کر رہے ہیں۔ مثلا ایک مثال دیتا ہوں کہ باپ ایک کاروبار شروع کر رہا، اب باپ کا بیٹا بڑا ہوا، وہ بھی کاروبار میں شریک ہو گیا اور کام کر رہا ہے باپ کے ساتھ، لیکن یہ کلیئر نہیں ہے کہ بیٹا باپ کے ساتھ جو کاروبار میں شریک ہے، بزنس کر رہا ہے، وہ کس حیثیت سے کر رہا ہے۔ کیا باپ کی للہ فی اللہ مدد کر رہا ہے، یا وہ اس میں پارٹنر بننا چاہتا ہے، حصے دار بننا چاہتا ہے بزنس میں، یا وہ بحیثیت ملازم کام کر رہا ہے کہ اس کی تنخواہ مقرر ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی کہیں کام کر رہا ہے تو یہی تین وجہ ہو سکتی ہے، یا تو ایسے ہی للہ فی سبیل اللہ مدد کر رہا ہوگا، اس کو کچھ نہیں چاہیے، یا پھر اس لیے کام کر رہا ہوگا تاکہ جو ہے وہ اس میں پارٹنرشپ لے سکے، حصے دار بن سکے کاروبار میں، یا پھر تنخواہ کے طور پر کام کر رہا ہے۔ یہ کلیئر نہیں ہے، کام اسی طرح چل رہا ہے، بیٹا کر رہا ہے۔ کچھ سالوں کے بعد دوسرا بیٹا آ کے شریک ہو گیا، پھر کچھ سال کے بعد تیسرے بیٹے آ کے شریک ہو گئے، اور کلیئر کچھ نہیں ہے۔ باپ کو جتنے پیسے کی ضرورت ہے باپ نکال لیتا ہے، بیٹے کو جتنے پیسے کی ضرورت ہے وہ بیٹا نکال لے رہا ہے، معاملات بالکل صاف نہیں ہیں۔ اب بعد میں گڑبڑاتا کہاں ہے کہ جب باپ جس نے کاروبار شروع کیا تھا اس کا انتقال ہو گیا، یا بیٹے بڑے ہو گئے، شادیاں ہو گئی، ان کے بچے ہو گئے، اب جو ہے لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے کم لیا ہے، بڑے بھائی نے زیادہ لے لیا، دوسرا کہتا ہے میں نے کم کھایا، بڑے بھائی نے زیادہ کھا لیا، ایک کہتا ہے کہ میں نے زیادہ کاروبار میں حصہ بٹایا اس لیے میرا زیادہ ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں میرا زیادہ ہے، اور پھر مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے، اور لاٹھیاں چارج ہوتی ہیں، اور دشمنیاں اتنی ہو جاتی ہیں کہ شکل دیکھنے کی تیار۔ پھر مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ کر دیجیے، بیچارہ مفتی صاحب بھی پریشان کہ اب کیا کریں بھائی، اگر ایسی بات تھی تو اس کو پہلے ہی جب باپ کے کاروبار میں آپ کام کرنا شروع کیے اسی وقت یہ فائنل کیوں نہیں کیا، کلیئر کیوں نہیں کر لیا کہ ہم باپ کی مدد کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ صرف باپ کی مدد کر رہے ہیں للہ فی اللہ،
تو پھر آپ بعد میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے کام زیادہ کیا ہے، میں نے اس میں زیادہ محنت کی ہے لہذا میرا حصہ زیادہ ہے یا میرا کاروبار ہے۔ نہیں، وہ للہ فی اللہ باپ کی ملکیت سمجھی جائے گی۔ اور وراثت کا جو مسئلہ ہے شریعت میں کہ بیٹوں کو کتنا ملتا ہے، برابر برابر اتنا حصہ ملے گا، چاہے کسی نے کم کیا ہو کیا کسی نے زیادہ کیا ہو۔ تو یہ پہلے اس لیے شریعت کا مسئلہ ہے کہ ملکیت واضح ہونی چاہیے، ہر چیز بالکل صاف ہونی چاہیے مسلمانوں کے معاملات، کہ کوئی کسی کے ساتھ کام کر رہا ہو، چاہے باپ بیٹے کے درمیان ہو، چاہے بھائی بھائیوں کے درمیان ہو، چاہے میاں بیوی کے درمیان ہو، لین دین کاروبار تو صاف ہونی چاہیے کہ آپ کس حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ آج یہ حال ہے کہ گھر میں زیور پڑا ہے بیوی کے پاس، پتہ ہی نہیں کہ اس کی مالک بیوی ہے یا شوہر ہے یا ساس سسر ہیں۔ جب یہ پتہ نہیں ہو کلیئر نہیں ہے تو اب اس کی زکوٰۃ نکالنی کون نکالے؟ بیوی نکالے گی، شوہر نکالے گا یا ساس سسر کے اوپر ہے؟ کون نکالے گا جب کلیئر نہیں ہے؟ شریعت کے حکم چھٹ رہا ہے، بہت بڑا سب گنہگار ہو رہے ہیں۔ قربانی واجب ہے یا نہیں واجب ہے، جب ہماری ملکیت کلیئر نہیں ہے کہ ہم کس چیز کے مالک کس چیز کے نہیں، تو شریعت کے بہت سے حکم پر عمل نہیں ہوگا۔ کسی کا انتقال ہو جائے گا تو بھائی وراثت میں کیا جائے گا کیا نہیں جائے گا کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ کس کا زیور ہے، کچھ ساس کی طرف سے میکے سے ملے ہیں، کچھ شوہر نے دیا ہے، کچھ سسر نے دیا ہے، کیا اس کو مالک بنا دیا ہے کہ وہی مالک ہے یا نہیں؟ جو دیا وہ مالک ہے، کلیئر نہیں ہے۔ یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے، شریعت کا حکم ہے۔ دوسری چیز، مثال باپ نے زمین پر گھر بنایا، کچھ پیسے باپ لگاتے ہیں، کچھ دوسرے بھائی نے کچھ لگا دیا، کچھ تیسرے بیٹوں نے لگا دیا، چوتھے بیٹوں نے لگا لیا، کچھ ادھار لیا، گھر بن کے تیار ہو گیا۔ اب یہ کلیئر نہیں ہے کہ بیٹے جو باپ کے گھر بنانے میں پیسہ لگا رہے ہیں یہ کیوں لگا رہے ہیں؟ صرف باپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں یا اس گھر میں اپنا حصہ لگانا چاہتے ہیں یا بطور قرض کے دے رہے ہیں؟ یہ کلیئر نہیں ہوتا۔ اور پھر جب کسی کا انتقال ہو جائے اس میں سے تو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں نے زیادہ لگایا ہے، کوئی کہتا ہے کم لگایا ہے، کوئی کہتا ہے میرا حصہ ہے، کوئی کہتا ہے میرا حصہ ہے، تمہارا حصہ ہے، نہیں میرا حصہ ہے، کم ہے۔ یہ جھگڑے بھی اسی لیے ہو رہے ہیں کہ کلیئر نہیں، پہلے کلیئر کر لینا چاہیے۔ شریعت کا حکم ہے کہ بھائی بیٹا پیسہ لگا رہا ہے تو کیوں لگا رہا ہے، کس حیثیت میں لگا رہا ہے، جب کلیئر ہوگی تو اسی طرح سے مالک ہوگی۔ یاد رکھیے شریعت کا حکم ہے کہ اگر بیٹے نے باپ کے مکان بنانے میں پیسہ لگایا یا بیٹا باپ کے کاروبار میں ہیلپ کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے، اور کوئی بات کلیئر نہیں ہے کہ بحیثیت ملازم کر رہا ہے یا تنخواہ کے طور پر کر رہا ہے یا فی سبیل اللہ مدد کر رہا ہے، اور ایسے میں کوئی بات کلیئر نہیں ہے، تو یہ مانا جائے گا کہ بیٹا باپ کی للہ فی اللہ مدد کر رہا تھا، چاہے اس نے پوری زندگی اس میں لگا دی ہو، اس کا کوئی حصہ بیٹے کا اس میں نہیں ہوگا۔ اس لیے کلیئر ہونا چاہیے۔ آج جب لوگوں سے کہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو غیریت کی بات ہے، یہ تو اجنبیت کی بات ہے، اور پھر بعد میں وہی محبت جو ہے دشمنی میں بدل جا رہی ہے۔ پھر اجنبیت معلوم نہیں ہوتی کہ ہاں اجنبیت کی بات ہے، مقدمہ کر رہے ہیں ہم، بھائیوں پر لڑائیاں کر رہے ہیں، باپ سے دشمنیاں ہو جا رہی ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جن کے اندر دینداری ہے، نیت صاف ہے، نیت میں گڑبڑی نہیں ہے، لیکن جہالت کی وجہ سے کوئی بات کلیئر ہی نہیں ہے کہ بھائی جس گھر میں رہ رہے ہیں اس گھر کا مالکانہ حق کس کے پاس ہے، بیڈ کا مالک کون ہے، برتنوں کا مالک کون ہے، یہ ساری چیز کلیئر نہیں ہے۔ تو اس کو ایک مرتبہ کلیئر کر لیں، صاف کر لینا چاہیے۔ شریعت کا یہ حکم ہے، دنیا داری نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آپس میں جو جب کلیئر ہو جائے ایک مرتبہ، آپ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سامان دیتے رہیں، یوز کرتے رہیں، لیکن اگر نہیں کلیئر کر رہے ہیں تو گناہ کی زندگی گزر رہی ہے، اس لیے کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ جو کچھ کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، وہ آپ اپنا حق کھا رہے ہیں یا کسی اور کا حق کھا رہے ہیں۔ تو شریعت کا یہ حکم ہے، مثل ہے تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، کہ آپس میں زندگی تو اس طریقے سے گزارو، رہن سہن اس طریقے سے ہو، آپس میں میل جول کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ، اخوت محبت کے ساتھ، لیکن جب لین دین کی بات آئے، کاروبار کی بات آئے تو معاملہ بالکل صاف ہو، اجنبیوں کی طرح کلیئر بالکل معاملہ ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ گھروں میں
ہر ایک کی ملکیت اور آنرشپ جو ہے بالکل الگ الگ ممتاز اور کلیئر ہونی چاہیے کہ کون کس کا مالک ہے، تاکہ اس پر جو ہے آدمی زکوٰۃ بھی نکال سکے اپنے ملکیت کے اعتبار سے، قربانی واجب ہے تو قربانی کر سکے، کتنا زکوٰۃ نکال حساب لگا سکے، انتقال کر رہا ہے تو اس کی وراثت جو ہے تقسیم ہو سکے۔ لوگ وراثت بھی تقسیم نہیں کرتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جا رہا ہے باپ کا تو شریعت کا حکم ہے کہ پہلے وراثت تقسیم کرو، تاکہ اس میں اب سارے بھائیوں کا، سارے وارثین کا حق ہو گیا، اب کوئی بغیر کسی کی اجازت کے اس کی چیز کو استعمال نہیں کر سکتا۔ لیکن نہیں بھائی، اگر کہو تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ تو یہ اجنبیت کا معاملہ کر رہے ہیں کہ ابھی مرنے والے کا کفن میلا نہیں ہوا اور آپ ہیں کہ بٹوارے کی بات کرنے لگے۔ اتنا تقویٰ کہ بھائی نہیں، ابھی تو دنیا داری کی بات ہی نہ کرو۔ سال ڈیڑھ سال گزرتے گزرتے بھائی آپس میں بھائیوں کے درمیان جو دشمنیاں ہو جاتی ہیں کہ فلانے نے زیادہ کھا لیا، فلانے نے میں نے کم لیا، یہ بات ہی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ بھائی سب سے پہلے وراثت آپ تقسیم کریں، جس کا جتنا پڑتا ہے اتنا اس کو دیں، اس کا مالک بنا دیں، پھر آپ استعمال کریں۔ لیکن بغیر تقسیم کے، بغیر وراثت تقسیم کیے ہوئے استعمال کرنا، کسی کو دینا، ہدیہ کرنا، خود استعمال کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے اس میں ہر ایک چیز میں، مرنے والے کے ہر ایک چیز میں سارے وارثین کا حق ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اگر یہ چیز ہو جائے کہ ہم اپنے معاملات کو اور اپنی ملکیت کو کلیئر کر لیں تو آدھے سے زیادہ لڑائی جھگڑے اور مقدمہ بازیاں ختم ہو جائیں۔ یہ بے دینی ہے، لوگ اسے دنیا داری سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ دین کا بہت اہم مسئلہ ہے کہ ملکیتیں کلیئر ہونی چاہیے، آنرشپ کلیئر ہونا چاہیے، بھائی بھائی، چاہے وہ بھائی بھائی کے درمیان ہو، باپ بیٹوں کے درمیان ہو، یا شوہر بیوی کے درمیان ہو، کہ کون سی چیز گھر کی، کون سا سامان کا کون مالک ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔